کلمہ کو ان کا فائر مار دے، ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فجزاؤہ، وہ تو جاہلوں کے فتووں پہ آ کر اس کو جہاد سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوگا۔ ارے جہاد فساد کو مٹانے کا نام ہے، جہاد توحید کو قائم کرنے کا نام ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں، فساد ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ، کوئی ایک بھی قتل کرے، مؤمنا متعمدا، کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ ارے جہنم کا چھوٹا عذاب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے کم جہنمی میرا چچا ابو طالب، میری محبت نے اس کو جہنم کے وسط سے کھینچ کے جہنم کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ اس کا سر سے لے کے ٹخنے تک جسم آگ سے بچا رہے گا، صرف آگ کی 2 جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی۔ یحل بہ دماغہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 2 جوتیوں کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے۔ یہ ہلکا عذاب، اور جس مجرم کے بارے میں اللہ خود کہتے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس مسلمان کے قاتل کے لیے عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس عذاب کے بارے میں تصور کر کے تو دیکھیں۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، مالک کہتا ہے اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی، ان پہ فرض کر دی کہ تم میں سے اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا یا فساد پھیلانے کے لیے یا بغیر جرم کے، بغیر قصاص کے، تم نے ایک کو قتل کیا، اللہ مالک فرماتا ہے میرے نزدیک ایک کو مارنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک مسلمان مواحد کے قتل کا کیا حال ہوگا؟ ایک مواحد کے خون کی کیا قیمت ہوگی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں ساری کائنات کی بربادی ہلکی چیز ہے، ایک مسلمان کا قتل ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ مملکت سعودی عربیہ، اللہ یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، ان کا اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کو مزید نیک صحبت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی تنہا وہ مملکت ہے، یہ دنیا کا اکیلا وہ ملک ہے، یہ دنیا کی اکیلی وہ زمین ہے، وہ خطہ ہے جہاں پر دہشت گردی کرنے والوں ذرا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان مواحدوں کی زمین پہ تم دہشت گردی کرتے ہو، مسلمانوں کو مارتے ہو، حملے کرتے ہو، زمینیں برباد کرتے ہو، املاک برباد کرتے ہو، اور مسلمان کی شان رسول اللہ کیا بیان فرما رہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو بہت ہیں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 2 عورتوں کا ذکر ہوا، ایک کے بارے میں کہا گیا بڑی نیک ہے، حاجن زکاتن، صدقے خیرات کرنے والی، لیکن زبان سے پڑوسن کو تنگ کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں ذکر ہوا، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکات، موٹے موٹے فرضی کام کرتی ہے، کوئی نفل جو لمبے چوڑے نہیں کرتی،
زبان کی بڑی میٹھی ہے، پڑوسن اس سے بڑی راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس فرضی کام کرنے والی لیکن پڑوسن کو خوش رکھنے والی کو جنت کی خوشخبری عطا کرو۔ تم تو ان مواحدوں کے ملک میں دھرتی پہ اکیلا توحید کی اساس پہ قائم ہونے والا یہ ملک، جہاں پر قبر پرستی کا نظام نہیں، جہاں پر نہ گھوڑوں کو پوجا جاتا ہے، نہ اماموں کو پوجا جاتا ہے، نہ حضرت اور شیخ کی پوجا ہوتی ہے، جہاں دستور قرآن ہے، جہاں نظام کا قرآن کا نظام، نماز کا نظام قائم ہے، تم یہاں پر فساد پھیلا کر اپنے درجات کی بلندی کا سوچتے ہو۔ اور پیارے حبیب فرما رہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کی وجہ سے امت اسلامیہ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ میری باتیں کڑوی ہوں گی، مجھے معاف کر دینا، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو 2 راکٹ چلائے، 2 بم چلائے، چند پٹاخے چلائے اور پٹاخے مار کے خود تو بھاگ جائے، خود محفوظ ٹھکانوں پہ جا کر رپوش ہو جائے، اور اس کی وجہ سے مسلمان بستی پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ ارے اگر طاقت تھی تو بھاگا کیوں؟ اگر طاقت تھی تو بھاگا کیوں؟ ان کو چھیڑ کے کیوں گیا؟ اور اگر طاقت نہیں تھی تو پنگا کیوں کیا؟ جب تک اہل ایمان میں طاقت نہ ہو، اسلام چھیڑ چھاڑ سے منع کرتا ہے۔ یہی بیت اللہ شریف ہے، رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بت بھی موجود ہیں یا نہیں؟ بیت اللہ میں بت تھے یا نہیں تھے؟ مریم علیہ السلام کا بت، عیسیٰ علیہ السلام کا بت، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بت، سب کچھ موجود ہیں، اور وہیں پہ نبی بھی سجدہ ریز ہیں۔ جب تک طاقت نہیں تھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور جب مکے کو فتح کیا، قوت آئی، طاقت آئی، تو پھر تلواروں سے ان بتوں کی گردنوں کو کاٹا۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ جب طاقت ہو، اسلام کا نظام موجود ہو، مسلمانوں میں قوت ہو، خلیفہ وقت ہو، پھر وہ خلیفہ وقت فوجوں کو روانہ کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک فتح ہوتا ہے، خلیفہ کا وہاں پر آدمی نمائندہ حکمران بنتا ہے، امیر بنتا ہے۔ یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، محمد کریم کی زندگی سے لے کر آخری مسلمان خلیفہ تک تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان لڑنے جا رہے ہوں اور ان کی 20 پارٹیاں ہوں، ان کے 40 گروہ ہوں، یہ پارٹی ہے، یہ گروہ، یہ انتشار ہے، ایک پارٹی جی جاتی، دوسری پارٹی انہی کو مارنے کے لیے پہنچ جاتی۔ اسلام لڑنے کا حکم کب دیتا ہے؟ جب مسلمانوں میں قوت ہو، اور جب مسلمانوں میں قوت ہو وہ چھیڑ چھاڑ کر کے بھاگا نہیں کرتے۔ آپ نے بھی پڑھے ہوں گے رسالے، ہمارے 2 فدائی گئے، 4 چنگاریاں چلائی، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، کافروں کی فوج اٹھی، پڑوس میں مسلمان بستیوں کی عزتوں کو لوٹ ڈالا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ کہنے والے تو اس کو جہاد کا بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے بڑی والی، وہ کہیں چھتا لگا کے بیٹھی ہو، اپنا گھر بنا کے بیٹھی ہو، ایک آدمی آئے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہو، غلیلے میں پتھر ڈالے اور اس کا نشانہ لے، ان مکھیوں کے گھر کو پتھر مارے اور موٹر سائیکل بھگا کے نکل جائے، یہ مکھیاں اڑیں اور گزرنے والے راہگیروں مسافروں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ کیا خیال ہے ثواب دارین کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو۔ ارے چھیڑ چھاڑ کی تو کھڑا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر مر جانے کا ڈر تھا تو پنگا کیوں لیا؟ اسلام کی حکومت، اسلام کے مجاہد، اسلام کے کمانڈر تھوڑے بھی ہو، جب انہیں خلیفہ روانہ کرتا ہے
ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر وہ میدان جنگ سے بھاگا